اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا ورعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ۔ یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کی مختلف نباتات نکالیں، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، یقیناً ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکال لائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر نہیں دیا۔ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے نکال باہر کرو؟ اچھا تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لا کر رہیں گے۔ اب تم کسی کھلے میدان میں اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تم کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ یہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 53 سے لے کر 59 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اوپر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مکالمہ ہوا تھا، بات چیت ہوئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا تھا، کیونکہ فرعون نے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ساری چیزوں کو اس کے اندازے سے پیدا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی۔ کل یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ ابھی جو اس وقت آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ان آیات میں سے سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا چند آیات کے اندر۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، ایسی زمین بنا دی جس پر آدمی چل سکتا ہے، مکان بنا سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے، سو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، ایسی زمین کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو نہ تو زیادہ نرم بنایا کہ آدمی چل ہی نہ سکے، نہ اتنا زمین کو اتنا سخت بنایا کہ آدمی اپنی ضرورت پوری نہ کر سکے، یعنی گھر وغیرہ نہ بنا سکے، کسی ضرورت کو پورا نہ کر سکے، بلکہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسے حساب سے بنایا کہ اس میں انسان اپنی ضرورت کی ہر چیز ہر کام کر سکتا ہے، مکان بنا سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے راستے بنائے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انسانوں کے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے
کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے سے پانی کو جمع کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ تم جہاں ضرورت ہے پانی کی وہاں جا کر کے برسو۔ پھر اللہ تعالیٰ پانی کو برسا کر کے پانی کی حفاظت کا بھی انتظام کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ تم پانی اپنی اپنی مرضی سے اپنے اپنے حساب سے رکھ لو تو چند دنوں میں ہی پانی میں کیڑے ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کو برسایا، ان پانیوں کو ندی میں، نالوں میں، کنوؤں میں، ان جگہوں میں پانی کو جمع کر کے حفاظت کا انتظام کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہاں پر مجھ کو ایک لطیفہ یاد آ گیا بطور واقعہ کے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرعون کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کتاب میں پڑھا، یہ اب سچائی کا اور جھوٹ ہونے کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ پڑھا میں نے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ فرعون کے زمانے میں قحط سالی پیش آئی تو لوگ بہت پریشان ہو گئے، کھیتی باڑی نہیں ہونے لگی، بارش نہیں ہونے لگی، تو لوگ جمع ہو گئے اور کہا کہ آپ تو ہمارے رب ہیں۔ لوگوں نے کہا، جیسا کہ فرعون کا دعویٰ تھا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے رب ہیں، ہمارے لیے بارش کا انتظام کیجئے، ہم پریشان ہیں، نہ پینے کا پانی ہے، نہ کھیتی باڑی کے لیے پانی ہے، نہ ہمارے جانوروں کے لیے انتظام ہو رہا ہے۔ تو فرعون نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل میں تم کو جواب دوں گا۔ اس کے بعد لوگ چلے گئے مطمئن ہو کر کے۔ فرعون کے پاس شیطان آتا تھا، تو فرعون نے کہا کہ بھائی ہماری خدائی میں تو اب فرق آنے لگا ہے۔ کیا فرق آنے لگا ہے؟ کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ لوگ جو ہے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بارش کی کمی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، ہمارے جانور پریشان ہیں، تو آپ پانی برساؤ، بارش برساؤ۔ اگر بارش نہیں ہوئی تو ہماری خدائی کے اندر فرق آ جائے گا۔ فرعون نے کہا شیطان سے، شیطان نے کہا اچھا تم فکر مت کرو، بارش ہوگی، تم فکر مت کرو، بارش ہوگی۔ شیطان نے اپنے تمام چیلوں کو، چپاٹوں کو اس بات کا حکم دیا کہ آسمان کی فضاؤں میں پیشاب کرنا شروع کر دو۔ چنانچہ شیطان کے چیلے چپاٹوں نے آسمان سے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر بات ہے پیشاب کے اندر تو بدبو ہوتی ہے، اس کے اندر کہاں پانی کے اندر تر و تازگی رہتی ہے، کہاں وہ پانی صاف شفاف ہوتا ہے۔ تو شیطان نے آسمان سے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو اتفاق سے جب بارش ہوئی پیشابوں کی تو لوگوں کو اور پریشانی ہو گئی، بدبو محسوس ہونے لگی، تو لوگ پھر جمع ہوئے اور کہا کیا صاحب کیسی آپ نے بارش برسائی کہ بارش کے اندر تو کوئی جو ہے مزہ ہی نہیں ہے، اس میں تو بدبو ہو رہی ہے، آپ کی کیسی خدائی ہے؟ لوگوں نے کہا۔ تو فرعون نے اپنے شیطان سے، جس سے وہ بات کرتا تھا، شیطان کو بلایا اور بلا کر کے کہا بھئی تم نے کیسی بارش برسائی؟ خدا تعالیٰ آسمان سے جو بارش برساتا اس میں دیکھو کیسا پانی تر و تازہ ہوتا ہے اور خوشبودار اور بہترین میٹھا پانی ہوتا ہے، اور تمہارا پانی تو عجیب و غریب بدبودار تم نے برسایا۔ شیطان نے کہا جیسی تمہاری خدائی ہے ویسی ہی تمہاری بارش بھی ہے، تمہاری خدائی جھوٹی ہے، بارش بھی ویسی ہو گئی، اور تم نے جو ہے جیسے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اسی کے حساب سے ہمیں نے بارش بھی برسا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قدرت میں دیکھے بارش برسانا، پانی کا برسانا، پھر پانی کو برسا کر کے اللہ تعالیٰ ان پانیوں کے ذریعے سے مختلف قسم کے نباتات، مختلف قسم کے درخت وغیرہ پیدا کرتے، پھل پیدا کرتے۔ دیکھیں ایک ہی بارش، ایک ہی زمین، اسی ایک بارش سے کتنے اقسام کے ساگ ہے، سبزی ہے، ترکاری ہے، چاول ہے، اناج ہے، غلہ ہے، ہر ضرورت کی چیز اللہ تعالیٰ اسی ایک پانی سے پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان خدا کی خدائی میں غور کرے کہ یہ کام کون کر سکتا ہے، صرف خدا ہی کر سکتا، کسی دوسرے کی یہ طاقت میں نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے پیدا کیا، تم کو کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا، پھر مٹی کے اندر جانا ہے اور پھر مٹی سے ہی تم کو اٹھانا ہے۔ تو یہاں پر بعض لوگوں کو اشکال ہو سکتا ہے کہ ارے بھائی ہم تو خون سے پیدا ہوئے، مادہ منویہ سے پیدا ہوئے، مٹی سے کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کے دو جواب میں آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے ہی پیدا کیا۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے ہی پیدا کیا اور ہم بھی اسی کے اولاد ہیں۔
براہ راست اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، اور اسی کے اولاد ہم انسان ہیں۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ مادہ منویہ جو پیدا ہوتا ہے، جو منی پیدا ہوتی ہے، وہ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ انسان مٹی سے پیداوار چیزوں کو استعمال کرتا ہے، غلہ کو، اناج کو، پھل کو، فروٹ کو کھاتا ہے، پیتا ہے۔ اسی غلے سے انسان کے اندر خون بنتا ہے، اور اسی خون سے مادہ منویہ تیار ہوتا ہے۔ مادہ منویہ تیار کس سے ہوتا ہے؟ اسی سے، تو مٹی سے پیدا ہونے والی چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور اسی سے مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں انسان کی اصل مٹی ہی ہوئی، مٹی ہی سے انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، پھر اسی سے جو ہے خون بنتا ہے، خون کے ذریعے سے منی بنتی ہے، منی جو ہے مادر رحم میں جاتی ہے اور اس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، پھر مٹی سے ہی تم کو میں مٹی کے اندر ہی دفناؤں گا، مٹی کے اندر سے تم کو نکالا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ جو منہا خلقناکم، دفن کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یہ آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو جہاں دفن ہونا مقدر ہے، انسان کا دفن ہونا جہاں مقدر ہے، وہیں کی مٹی سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ دیکھیے انسان یہاں بیٹھا ہوا ہے، کہیں چلا گیا، وہیں مر گیا، وہیں اس کو دفن کر دیا گیا۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چلے گئے جہاں مرنا تھا، جہاں کی مٹی سے ہماری پیدائش ہوئی ہے، وہیں جا کر کے ہم مر جاتے، وہیں دفن ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں، ابو بکر اور عمر تینوں ایک ہی مٹی کے خمیر سے بنائے گئے۔ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں، ابو بکر اور عمر تینوں ایک ہی مٹی کے خمیر سے بنائے گئے ہیں۔ اور دیکھیے تینوں ایک ہی جگہ، تینوں جمع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تینوں کی قبر ایک ہی جگہ بنی ہوئی ہے، معلوم یہ وقت تینوں ایک ہی مٹی سے بنائے گئے، اور وہ پاکیزہ مدینے کی مٹی سے بنائے گئے۔ اس کے بعد جب یہ ساری باتیں ہو گئیں، موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی ربوبیت اور الوہیت کا اس طریقے سے تذکرہ کر دیا، تو فرعون جو ہے بات کا رخ دیکھے تبدیل کر رہا، اب فرعون بات کا رخ تبدیل کر رہا، اور لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ سب جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کا معجزہ دکھایا اور اپنا ہاتھ گریبان کے اندر ڈالا تو چمکدار بن کر کے نکلا، تو اس کو فرعون جو ہے کیا کہنے لگا، دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو ہے، اور اس جادو کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام مصر کی سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ مصر کی زمین پر قبضہ کرنا۔ اس کے ذریعے سے دیکھو یہ لاٹھی کا معجزہ اور ہاتھ کا سفید ہو کر کے نکلنا، یہ اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ سب قوم کو یہاں سے نکال جائے اور مصر کی زمین پر قبضہ کر لیں۔ اس کے بعد کہنے لگا فرعون ایک وقت متعین کرو، ہم بھی جادوگروں کو جمع کریں گے اور تم بھی آنا، اور تمہارے جادو کا مقابلہ ہم جادوگروں سے کروائیں گے۔ یہ اصل میں قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے فرعون کہہ رہا۔ فرعون کو معلوم ہے یہ خدا کا پیغمبر ہے، خدا کا نبی ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دھوکہ نہیں ہے، لیکن یہ فرعون کیا سمجھ رہا تھا کہ کہیں اس کے ورگلانے میں لوگ آ نہ جائیں اور ہماری خدائی کا خاتمہ نہ ہو جائے، اور ہماری خدائی کا یہ لوگ انکار نہ کر رہے ہیں، تو اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ دیا کہ ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرو۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام دیکھو بہت بڑے نعوذ باللہ جادوگر ہے، اس کے جادو کا مقابلہ جادو سے کیا جائے گا۔ ماہر فن بڑے بڑے جادوگر ملک کے گوشے گوشے میں، کونے کونے میں جہاں بھی پھیلے ہوئے ہیں، ان جادوگروں کو ملک کے اندر جمع کرو۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام ایک وقت متعین کرو۔ کون سا وقت متعین کرتے ہو؟ تمہارے جادو کا مقابلہ جادوگروں سے ہم کرائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی ہوشیار تھے، دانشمند تھے، فرمایا یوم الزینہ، یعنی تمہارے جشن کا جو دن ہوگا اور تمہاری خوشی منانے کا جو دن ہوگا، عید اور تہوار جو اس زمانے میں منایا جاتا تھا، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی دن متعین ہوتا، عید منانے کا، تہوار منانے کا، خوشیاں منانے کا، اس میں جمع ہوتے تھے فرعون کے لوگ۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اگر ہمارا مقابلہ کرنا ہی چاہتے ہو، جادوگروں کو جمع کرنا ہی چاہتے ہو، تو ایک دن متعین کرو، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ دن یوم الزینہ یعنی خوشیوں کا دن، جب سارے لوگ جمع ہوں گے۔ اور وہ دن بھی کون سا دن ہوگا؟ خوشی کا دن۔ اور وقت کون سا ہوگا؟ ضحیٰ یعنی دوپہر کا وقت۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہوشیاری سے فرعون کو اس بات کے لیے قائل کر دیا، راضی کر دیا کہ ایک تو عید کا دن ہو، خوشی کا دن ہو، دوپہر کا وقت ہو، تاکہ سارے لوگ میلے ٹھیلے کے اندر جمع ہوں، جشن کے اندر جمع ہوں۔ ان تمام حاضرین کے روبرو ہم خدا تعالیٰ کا معجزہ دکھائیں گے جس کو تم جادو کہتے ہو، تو اس طریقے سے جو ہے ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا۔ چنانچہ فرعون تو ہے اپنی تیاری میں لگ گیا، ملک کے گوشے گوشے میں جو جادوگر تھے ان کو اطلاع بھیجوائی کہ مصر کے دارالحکومت کے اندر سب لوگ حاضر ہو جاؤ اور تمہارا مقابلہ جادوگر سے کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتا تھا فرعون کہ تمہارا مقابلہ جادوگر سے کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں کیا کیا آگے ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ جادوگروں سے مقابلہ ہوا، پھر جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ دیکھ کر سارے کے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے، اور ان جادوگروں کو پھر فرعون نے سخت قسم کی سزائیں دی، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔